الحمد لله الذي جعل العفة شرفا والزنا فاحشة والعدوان جرما ونصب لكل ذلك حدودا وأحكاما، والصلاة والسلام على من جاء بدين العفة والكرامة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين، اما بعد۔ معزز سامعین، ہم ایک ایسے دور میں جی رہے ہیں جہاں ترقی کے نام پر تنزلی، آزادی کے نام پر بربادی اور روشن خیالی کے پردے میں ظلم و اندھیرے چھپائے جا رہے ہیں۔ ہم ہر روز کسی نہ کسی خاتون کی عزت پامال ہونے کی خبریں سنتے ہیں، لیکن دل اب سخت ہو چکے ہیں، آنکھیں خشک اور ضمیر سویا ہوا ہے۔ اسلام عورت کے وقار کا محافظ ہے، وہ اسے بازار کی زینت نہیں رحمت کی نشانی مانتا ہے۔ اسلام عورت کو ماں، بہن، بیٹی اور بیوی کی شکل میں ایک باوقار مقام عطا کرتا ہے۔ قرآن اعلان کرتا ہے وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا، کہ زنا کے قریب بھی نہ جاؤ، بے شک وہ بے حیائی ہے اور برا راستہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المؤمن من امنہ الناس علی دمائہم و اموالہم، مومن وہ ہے جس سے لوگوں کی جان و مال محفوظ ہوں۔ فقہ حنفی، شافعی، مالکی اور حنبلی چاروں مکاتب کے مطابق اگر مرد زنا بالجبر کرے تو وہ مجرم ہے اور سزا لازم ہے۔ عورت اگر مجبور ہو تو وہ گنہگار نہیں بلکہ مظلوم اور معصوم ہے۔ فتویٰ عالمگیریہ کے جلد 2 میں ہے من اکرہ امرأة علی الزنا فعلیہ الحد وہی معذورہ، کہ جس نے عورت کو زبردستی مجبور کیا اس پر حد ہے اور عورت معذور ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں ایک شخص نے زبردستی کی، امام صاحب نے فرمایا وہ مجبور ہے، سزا مجرم کو ملے گی، مظلومہ کو نہیں۔ ہندوستان ایک جمہوری ملک ہے جہاں قانون کی بالادستی کی بات کی جاتی ہے۔ حال ہی میں پرانا فوجداری قانون انڈین پینل کوڈ ختم کر کے نیا قانون BNS نافذ کیا گیا ہے۔ اس کے تحت زنا بالجبر یعنی ریپ کو دفعہ 64 کے تحت جرم قرار دیا گیا ہے۔ بظاہر یہ ایک مثبت قدم ہے، لیکن جب ہم زمینی حقیقت کو دیکھتے ہیں تو ہمیں اس نظام انصاف کی بہت سی کمزوریاں صاف نظر آتی ہیں۔ ریپ جیسے حساس مقدمات میں بھی عدالتوں میں فیصلے آنے میں سالوں بیت جاتے ہیں۔ اس طویل عدالتی عمل کے دوران متاثرہ خاتون ذہنی، جسمانی اور سماجی اذیت کا شکار ہو جاتی ہے۔ ایک مظلوم عورت جب انصاف کے لیے عدالت کا دروازہ کھٹکھٹاتی ہے تو اسے بار بار پولیس، وکیل، عدالت اور سماج کے کٹہرے میں کھڑا ہونا پڑتا ہے۔ وہ انصاف کی راہ میں بارہا ذلت، تاخیر اور شکوک و شبہات کا سامنا کرتی ہے۔ بہت سی خواتین انصاف کی امید چھوڑ کر چپ ہو جاتی ہیں۔ اتنے سالوں میں اکثر گواہ یا تو دھمکیاں دے کر بھگا دیے جاتے ہیں یا خرید لیے جاتے ہیں۔ بعض اوقات وہ خوف سے عدالت میں حاضر ہی نہیں ہوتے یا بیان بدل دیتے ہیں۔ ایسے مقدمات میں پولیس کی لاپرواہی یا جان بوجھ کر کی گئی سازشوں کی وجہ سے اہم ثبوت مٹا دیے جاتے ہیں۔ کبھی میڈیکل رپورٹ میں تاخیر ہوتی ہے، کبھی CCTV فوٹیج گم ہو جاتی ہے، اور کبھی ملزم کو بچانے کے لیے ثبوت کو ناقابل قبول قرار دے دیا جاتا ہے۔ نربھیا کیس جو کہ پورے ہندوستان کو ہلا دینے والا واقعہ تھا، وہ آج بھی ہندوستانی انصاف کے نظام کی کمزوریوں کا ایک خونی آئینہ ہے۔ ملزمان کو سزا دینے میں 7 سال لگے، اور وہ بھی ملک بھر کے احتجاج، بین الاقوامی دباؤ اور سیاسی مداخلت کے بعد۔ اگر نربھیا جیسے ہائی پروفائل کیس اتنی مشکل سے انصاف پا سکا تو عام عورتوں کے لیے انصاف محض کتابی دعویٰ بن کر رہ گیا ہے۔ قانون کاغذ پر ہے مگر زمین پر انصاف مر چکا ہے۔ جب انصاف میں تاخیر ہو تو وہ خود ایک ظلم بن جاتا ہے۔ قانون بنانا کافی نہیں ہوتا، اصل چیلنج ہے اس پر مؤثر عمل درآمد۔ جب تک گواہوں کو تحفظ، تیز عدالتی فیصلے اور پولیس کو ذمہ داری کے ساتھ کام کرنے پر مجبور نہیں کیا جائے گا، تب تک نہ BNS کوئی بہتری لا سکتا ہے اور نہ ہی متاثرہ خواتین کو انصاف مل سکتا ہے۔ ہمیں نظام میں محض الفاظ سے نہیں بلکہ عملی تبدیلی لانی ہوگی۔ آج کے دور میں میڈیا اور فلم انڈسٹری صرف تفریح کا ذریعہ نہیں رہے، بلکہ یہ سوچ، ثقافت اور کردار کی تشکیل میں ایک زہریلا کردار ادا کر رہی ہیں۔ جو چیزیں کبھی شرم و حیا کے خلاف سمجھی جاتی تھی، آج انہیں
ماڈرنزم اور بولڈنس کے نام پر عام کیا جا رہا ہے۔ جدید فلموں میں بولڈ ہیروئن کو ایک مثالی عورت کے طور پر پیش کیا جاتا ہے جو بے حجاب، بے باک، نڈر اور حدود و قیود سے آزاد دکھائی دیتی ہے۔ اس کردار کے ذریعے حیا اور شرم کی روایات کا جنازہ نکالا جاتا ہے۔ وہی لڑکیاں جنہیں کبھی قوم کی بیٹیاں کہا جاتا تھا، آج انہیں نیم عریاں لباس اور بے حیائی میں دکھا کر تہذیب کی جڑیں کاٹی جا رہی ہیں۔ ویب سیریز میں نائٹ آؤٹ، ڈرنکن پارٹی، لیو ان ریلیشن شپ، بوائے فرینڈ کلچر کو آزادی، مزاح اور لائف اسٹائل کے نام پر عام کیا جا رہا ہے۔ ان سیریز کا مقصد صرف تفریح نہیں بلکہ مکمل اخلاقی انحطاط ہے، جس سے نوجوانوں کا ذہن بگڑتا ہے اور انہیں اسلامی اقدار سے متنفر کیا جاتا ہے۔ کیا آج کی فلموں نے عزت و حیا کو ختم نہیں کر دیا؟ کیا لڑکیوں کو بے باکی، مخلوط میل جول اور بولڈنس کے نام پر خود خطرے میں نہیں ڈالا جا رہا؟ اور جب وہ تنہا ہو جاتی ہیں تو پھر صرف مجرم نہیں، یہ فحاشی پھیلانے والا میڈیا بھی برابر کا مجرم ہے۔ میڈیا مسلسل لڑکیوں کو یہ پیغام دیتا ہے کہ تمہیں کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں، تم آزاد ہو، جو چاہو کرو۔ لیکن زمینی حقیقت یہ ہے کہ آج ہمارے معاشرے میں درندہ صفت مرد کھلے عام گھوم رہے ہیں۔ جو لڑکیاں اس میڈیا کی باتوں میں آ کر راتوں کو تنہا گھومتی ہیں یا غلط کمپنی اختیار کرتی ہیں، وہ بعد میں جنسی استحصال، بلیک میلنگ یا ظلم کا شکار بنتی ہیں۔ معزز سامعین، اسلام نے حیا کو عورت کا زیور قرار دیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الحیاء شعبۃ من الایمان، حیا ایمان کا ایک شعبہ ہے۔ اسلام عورت کو قید نہیں کرتا بلکہ اسے عزت و تحفظ دیتا ہے، جبکہ میڈیا عورت کو فروخت کی جانے والی چیز بنا کر پیش کرتا ہے، جس کے جسم اور جذبات کو صرف پروفٹ اور ویورشپ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ میڈیا اور فلمیں صرف آئینہ نہیں بلکہ سوچ بنانے والی فیکٹری بن چکی ہیں۔ اگر ہم نے اس یلغار کا شعوری طور پر مقابلہ نہ کیا تو ہمارا معاشرہ صرف بے حیائی میں نہیں بلکہ جنسی جرائم، عزتوں کی پامالی اور اخلاقی بربادی میں غرق ہو جائے گا۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ والدین، علماء، اساتذہ اور سماجی کارکن مل کر نوجوانوں کو یہ سمجھائیں کہ فلمی آزادی نہیں بلکہ اسلامی حیا ہی اصل تحفظ ہے۔ اسلام نے جو حکمتیں دی ہیں وہ 1400 سال پرانی نہیں بلکہ ہمیشہ کے لیے فطری اصول ہیں۔ عورت کو ڈھک کر رکھا جائے تاکہ وہ زینت نہ بنے، مرد و عورت کا آزاد میل جول نہ ہو، بغیر محرم عورت کا سفر یا رہائش نہ ہو، اجنبیوں کو نہ آنے دینا، مردوں کو نگاہ نیچی رکھنے کا حکم، یہ ہمارا اسلامی، سماجی اور انسانی فریضہ ہے جس سے فرار ممکن نہیں۔ اگر مرد غیرت والا ہو تو عورتیں محفوظ ہوتی ہیں۔ اگر مرد فحش مزاح، نظر بازی اور گندے لطیفے پسند کرنے لگے تو درندگی بڑھتی ہے۔ ہر مرد اپنے نفس، نظر اور نیت کو پاک کرے۔ جب کسی بیٹی کے ساتھ ظلم ہوتا ہے تو ہم فوراً کہتے ہیں پولیس کیا کر رہی تھی، گورنمنٹ ناکام ہے، سیکیورٹی کہاں ہے؟ لیکن ہم کب یہ سوچتے ہیں کہ ہمارے گھر والے، اساتذہ، محلے دار، امام مسجد، سب کی کچھ نہ کچھ ذمہ داری بنتی ہے۔ ظالم صرف وہ نہیں جو ظلم کرے بلکہ وہ بھی ظالم ہے جو ظلم ہوتا دیکھے اور خاموش رہے۔ بیٹی ہو یا بیٹا، سب سے پہلے دینی تربیت دی جائے، انہیں سکھایا جائے کہ دنیا کی سب سے بڑی عزت ایمان اور عفت ہے۔ بیٹی کو سمجھائیں کہ پردہ بوجھ نہیں، اللہ کی رحمت ہے۔ بیٹے کو سکھائیں کہ عورت کو عزت دینا مردانگی ہے، نہ کہ فحش باتیں کرنا۔ والدین کا سب سے بڑا فرض یہ ہے کہ وہ اپنی اولاد کو فکر آخرت دے دیں۔ بیٹی کو اکیلا نہ چھوڑا جائے، خاص طور پر کرائے کے فلیٹس میں۔ موبائل، انٹرنیٹ، انسٹاگرام، OTT کی مکمل نگرانی کریں۔ ان کی دوستی، میل جول، وقت گزاری، سب پر محبت بھری نظر رکھیں۔ بیٹیوں کو غیرت، شرم و حیا اور سیلف رسپیکٹ کا سبق دیں۔ بیٹیوں کو یہ احساس دلائیں کہ وہ خاندان کے محافظ ہیں، برباد کرنے والے نہیں۔ اسکول، کالج اور مدرسے صرف کتابیں نہ پڑھائیں بلکہ زمانے کے فتنے بھی سمجھائیں۔ طلباء و طالبات کو اخلاق، ادب، حیا، حلال و حرام کی تمیز سکھائیں۔ جنسی جرائم، سماجی خطرات اور ڈیجیٹل گناہوں پر خصوصی کلاسز ہوں۔ ایسے نصاب و مواد سے پرہیز کیا جائے جس میں مغربی بے حیائی، عشق بازی یا بے مقصد آزادی کو فروغ ہو۔ اسلامی سیرت، صحابیات کی زندگی، پاکیزگی کی مثالیں عام کی جائیں۔
اگر محلہ کسی خاتون کو اکیلا دیکھے تو حفاظت کے لیے پہل کرے، اجنبی افراد پر نظر رکھی جائے، سوسائٹی کے اندر نگرانی ٹیم ہو جیسے محلہ حفاظتی گروپ، امام و خطیب ہفتہ واری بیانات میں اخلاقی تربیت، غیرت و حیا اور عصمت کی حفاظت جیسے موضوعات چھیڑیں، نوجوانوں کو مسجد سے جوڑیں ورنہ وہ نیٹ فلکس سے جڑ جائیں گے۔ ہر بلڈنگ اور فلیٹ میں CCTV، دربان اور شناختی نظام لازمی ہو۔ فلیٹ مالکان کو تاکید کی جائے کہ اکیلی خواتین کی حفاظت کے لیے خصوصی انتظام ہوں، والدین لاپرواہ ہوں، اساتذہ غافل ہوں، محلہ بے حس ہو تو پھر دروازے کھلتے ہیں اور عزتیں لٹتی ہیں۔ اس لیے ہمیں اپنا کردار بھرپور انداز میں ادا کرنا ہوگا۔ ایک بچی کی چیخ پورے سماج کو جگانے کے لیے کافی ہونی چاہیے اگر سماج زندہ ہو۔ آئیے آج ہم عہد کریں کہ ہم صرف خبر نہیں سنیں گے، کردار بھی ادا کریں گے، کہ ہم اپنی بیٹیوں، بہنوں، شاگردوں اور محلے کی بیٹیوں کی عزت کے محافظ بنیں گے، کہ ہم اللہ کی شریعت کو اپنی زندگی کا قانون بنائیں گے۔ اگر آج ہم خاموش رہے تو کل ہم پر آفت آئے گی۔ یہ وقت ہے گھروں میں شریعت، دلوں میں غیرت اور زبان پر حق لانے کا۔ دعوت دو، فحاشی سے بچاؤ، پردے کو عام کرو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری بیٹیوں کی عزتوں کی حفاظت فرمائے، ہمارے دلوں میں غیرت، ہماری نظروں میں شرم اور ہماری زندگی میں دین جاری فرمائے، ظالموں کو رسوا فرمائے اور ہمیں ان کے خلاف آواز اٹھانے کی توفیق دے۔